بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ درود شریف ایک عمدہ عبادت ہے اور عمدہ طریقے سے کریں گے تو فیض بھی اتنا ہی عمدہ ملے گا۔ ابھی میری ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ سے وہ درود شریف پڑھتی ہیں اور انہوں نے بھی کچھ عرصے پہلے ہی پڑھنا شروع کیا ہے اور اکثر وہ کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہیں۔ ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی اور میں نے خود بھی سوچا کہ میں اس پر عمل کروں گی۔ جب ہم ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں درود شریف کے حوالے سے، وہ کس طریقے سے اپنے درود پاک کا ورد کرتے ہیں اور درود پاک کو اپنی زندگی میں کیا اہمیت دیتے ہیں، اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے ہماری بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے کہ ہم درود شریف کو اور بہتر طریقے سے کیسے پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں سر جھکے وہ تو مقام رب ہے، لیکن جہاں دل جھکے وہ مقام حبیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ محبت اور احترام سے جڑیں گے تو پھر فیض کا معیار ہی اور ہوگا۔ ایک ہے کہ درود شریف پڑھنا اپنے کام کاج کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایک ہے درود شریف کے اندر اپنی محبت بھی شامل کر لینا، ادب بھی شامل کر لینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی عمل ادب کے ساتھ پہنچتا ہے اس بندے کو اس عمل کے ذریعے سے بہت عروج ملتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ بے ادبی پہنچتی ہے تو خاک ہونے میں ایک پل نہیں لگتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کرتے تھے کہ دیکھ کر دنگ رہ جایا کرتے تھے لوگ کہ ادب کا یہ معیار ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے جو وزیر تھے، جو خادمین تھے، وہ ایسا ادب نہیں کرتے تھے جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے پیش آتے تھے۔ اور یہ ادب اور یہ محبت ہی تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اعلیٰ مقام تک لے گیا۔ اب اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اس میں ادب کا خیال رکھیں تو بے پناہ فیض ملے گا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھیں تو کوشش کریں کہ آپ سے وہ گناہ، وہ برائیاں سرزد نہ ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا یا منع فرمایا۔ اب آپ دیکھیں جس زبان سے آپ درود شریف کا ورد کرتے ہیں، اگر اس زبان سے غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو آپ سوچیں آپ کی زبان میں فیض کہاں سے آئے گا۔ اگر آپ کو اپنی زبان میں فیض پیدا کرنا ہے تو جھوٹ سے بچنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، برے الفاظ سے، القابات سے بچنا ہوگا، دعائیں دینی ہوگی۔ درود پاک کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو تمام برے اعمال سے روکنا ہوگا۔ یہ بے شک ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زبان کو روک لیں تو پھر دیکھیں کیا ہی بات ہوگی، کیا ہی فیض ملے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ درود شریف پڑھیں تو کوشش کریں اگر فیمیل ہیں تو ان کے سر پہ دوپٹہ ہو، بھلے گھر کے کام کاج کے ساتھ درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ اگر کہیں ٹی وی چل رہا ہے ان کے گھر میں، کوئی ڈرامہ چل رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس طرف درود شریف نہ پڑھیں، کیونکہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو درود شریف کے فرشتے جو درود شریف لینے آئیں گے وہ اس جگہ آئیں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی، اور جب انہیں تکلیف پہنچے گی اس نورانی مخلوق کو جو اس خدمت پر معمور ہے، تو یقیناً آپ کو درود پاک کا فیض نہیں مل سکے گا۔ ثواب تو شاید مل جائے لیکن فیض نہیں ملے گا۔ اور یہی والی بات جو ہے نا بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں درود پاک کا فیض نہیں مل رہا۔ آپ یقین کریں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن پر اگر ہم فوکس کر لیں، جن کا خیال کر لیں تو ثواب کے ساتھ فیض کا دریا بھی جاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو یہ کوشش بھی کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تب آپ پلیز درود شریف مت پڑھیے۔ ایسے بھی بہت سی باتیں میرے پاس آئیں، کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے، ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، ہم اس گناہ میں اتنے انوالو ہیں، ہم یہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، تو ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہمارے گناہ مٹتے رہیں گے اور نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، ایک برا کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند، اور دوسری طرف آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوانی ہے۔ تو آپ سوچیں آپ کی حاضری کس حال میں لگ رہی ہے، آپ کا درود پاک کس حال میں وہاں پہنچ رہا ہے۔ تو جس حال میں پہنچ رہا ہے کیا اس حال کی وجہ سے آپ کو کوئی فیض مل سکتا ہے؟ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اگر ہم اس طریقے سے درود شریف پڑھ رہے ہوں کسی گناہ کو کرتے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ درود پاک کی برکت اور فیض سے ہم محروم بھی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی سبب بنے۔ تو خدا را اس چیزوں سے بچیے اور بہت احتیاط کیجیے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسے اتنی ہی احتیاط سے رکھا جاتا ہے، اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ درود پاک ایک بہت ہی قیمتی عبادت ہے، اسے اتنی ہی احتیاط سے کیجیے کہ کوئی غلطی جو ہے یا کوئی خامی یا کوئی گناہ جو ہے ہماری اس عبادت کو ضائع نہ کر دیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے پیر میں جوتا نہ ہو۔ ابھی جب میری ان سسٹر سے بات ہوئی نا، انہوں نے مجھے یہ کہا
کہ انہوں نے طے کیا ہے کہ آدھا دن درود پاک پڑھیں گی اور آدھا دن استغفار پڑھیں گی، اور جب یہ درود پاک پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں میں پیر میں جوتا نہیں ڈالتی، میں پیر میں چپل نہیں پہنتی، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہر وقت میں کوشش کرتی ہوں ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھوں، لیکن میں اس وقت پیر سے چپل اتار دیتی ہوں کہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی لوں اور میرے پیر میں چپل ہو، میرے پیر میں جوتا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ادب کے خلاف ہے، تو ادب کی وجہ سے میں جب بھی درود شریف پڑھتی ہوں کام کاج کے ساتھ تو پیر سے چپل اتار دیتی ہوں۔ اب دیکھیں یہ بھی ادب اور محبت کا ایک طریقہ ہے، حالانکہ ہم لوگ کام کاج کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب سفر میں ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے پیروں میں تو جوتے ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص کسی ایک ادب کی وجہ سے، کسی ایک محبت کی وجہ سے، کسی ایک عمل کی وجہ سے قبول و مقبول ہو جاتا ہے، پھر اس کی خامیاں بھی رد کر دی جاتی ہیں، اس کی برائیاں بھی ٹال دی جاتی ہیں۔ مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی، میں خود بھی اکثر گھر میں جب کام کرتی ہوں پیر میں میری چپل ہوتی ہے اور میں درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں، لیکن جب میں نے ان کی بات سنی میرے دل کو ایسی لگی ان کی بات کہ میں نے کہا کہ نہیں، اب جب میں بھی درود شریف پڑھوں گی اور اگر میرے پیر میں چپل ہوگی تو میں اتار دوں گی، میں جوتا پہن کر یا چپل پہن کر درود پاک نہیں پڑھوں گی۔ یہ بھی ادب کا ایک رنگ ہے، منع نہیں ہے کہیں پر بھی، ایسا نہیں کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا، آپ ایسے پڑھ سکتے ہو، لیکن دل کی بات ہے نا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص کسی ایک عادت کی وجہ سے، کسی ایک چیز کی وجہ سے بہت اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ ادب ہوتا ہے یا خلوص ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک عادت جو ہے نا آپ کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ تو یہ بات نا مجھے ان کی بہت لگی، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ بھی جب درود شریف پڑھیں تو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیے، ادب نمایاں ہونا چاہیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جتنا ادب کا رنگ نمایاں ہوگا اتنا ہی فیض کا رنگ بھی نمایاں ہوگا، تو ادب کو لازمی شامل حال کر لیں، درود پاک کا کوئی سا بھی صیغہ پڑھیں، ہر صیغہ نور ہے، بس درود پاک کے اندر ادب، خلوص اور محبت کے رنگ کو نمایاں کر لیجئے، پھر آپ دیکھیے فیض کا رنگ بھی خوب نمایاں ہوگا، نہ صرف آپ کو، آپ کی نسلوں کو، بلکہ آپ کے ملنے جلنے والوں کو بھی اس کا فیض ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے، ہمیں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔